اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے سیرت پیغمبر حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے بارے میں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ، یعنی ریکنسٹرکشن آف دی بلڈنگ آف خانہ کعبہ اینڈ دا بلیک اسٹون کنٹروورسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی، قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا، یعنی اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی باؤنڈریز چھوٹی تھیں، یعنی انسان کی ہائٹ سے بس تھوڑی سی ہی اونچی تھی، زیادہ اونچی دیواریں نہیں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی، خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی اور اس کی دیوار جو تھی وہ 9 ہاتھ 9 فیٹ تھی، 9 ہاتھ کی اس کی بلندی تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اسی کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اسی لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو کہ بہت پرانی ہو چکی تھی، اس کا کنسٹرکشن پرانا ہو چکا تھا، دیوار جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی اور اس کی باؤنڈریز بھی چھوٹی پڑ رہی تھی، جس کے نتیجے میں چور اور دوسرے لوگ جو چور قسم کے لوگ تھے، ڈکیت قسم کے لوگ تھے، وہ کود کر دیوار میں اور وہاں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتے تھے اور دیواریں گرنے کا خدشہ تھا۔ ایک سیلاب بھی آیا تھا جس کا بہاؤ خانہ کعبہ کی طرف تھا، تو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ دیواریں جو رہی سی ہیں وہ بھی گر جائیں گی۔ لہٰذا قریش نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کا ریکنسٹرکشن کرنا چاہیے، دوبارہ سے از سر نو اس کی تعمیر کرنا چاہیے۔ اس مرحلے پہ قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی عذاب نہیں آیا اور کوئی آفت نہیں ٹوٹی، تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کیا تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ کنسٹرکشن کے لیے اب قریش نے کہا کہ اس کا دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے از سر نو، یعنی شروع سے اس کا کنسٹرکشن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو دوبارہ سے اس کو پہلے گرایا جائے، جو اولڈ بلڈنگ ہے پوری بلڈنگ کو گرا دیا جائے، اس کے بعد نیو کنسٹرکشن اس کے اوپر کیا جائے۔ لیکن سب کو یہ ڈر تھا کہ ایک مقدس مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے ان پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے یا کوئی عذاب آ پڑے۔ لہٰذا اس کی شروعات ولید بن مغیرہ مخزومی نے کیا۔ اس نے خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ کوئی آفت اور ناگہانی نہیں آئی ہے، عذاب نہیں آیا، تو دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ کے منہدم ہونے میں، اس کو منہدم کرنے میں، پرانی بلڈنگ کو توڑنے میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ایک بہت ہی مقدس کام تھا، تو جو بھی قبیلہ اس کے کنسٹرکشن میں حصہ لیتا تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہو جاتی، اس کے لیے فوقیت کی بات ہو جاتی۔ وہ پھر بعد میں کہتا کہ ہمارا ہی قبیلہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سر نو جب تعمیر ہوئی تو اس میں شرکت لیا۔ لہٰذا ہر قبیلے کو شامل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے باؤنڈریز، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں حصوں کو الگ الگ قبیلوں کو دے دیا گیا، اسائن کر دیا گیا کہ وہ اس خانہ کعبہ کے اس دیوار کو اٹھانے میں وہ قبیلہ شامل رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک طرف کی دیوار انہوں نے کہا
مثال کے طور پر نا ایک طرف کی دیوار انہوں نے بنو مخزوم اور بنو تیم کے حوالے کیا کہ ایک دیوار جو خانہ کعبہ کی ہوگی وہ بنو مخزوم اور بنو تیم کے لوگ اس کو بلڈ کریں گے. دوسرے سائڈ کی دیوار بنو عبد مناف، بنو ہاشم، عبد الشمس، نوفل، المطلب اینڈ بنو زہرہ، ان کی اولادوں کو دوسری طرف کی دیوار کو اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی، کنسٹرکشن کی ذمہ داری دی گئی. اور تیسری طرف کی دیوار کی ذمہ داری بنو اسد اور بنو عبد الدار کے حوالے کیا گیا. اور چوتھی دیوار کے کنسٹرکشن کی دیواری بنو سہم اور بنو عدی اور عمرو بن لوئی ان کے خاندان کے لوگوں کو وہ ذمہ. اس طرح سے مطلب مثال یہ جو ہے سمجھانے کے لیے کہ چاروں طرف کی دیواروں کو قبیلوں میں بانٹ دیا گیا کہ اس طرف کی دیوار فلاں فلاں قبیلے کو اٹھانی ہے، اس طرف کی، تاکہ سب لوگ اس میں کنسٹرکشن میں حصہ لے سکیں. وہیں پر انہوں نے ایک آرکیٹیکٹ جس کا نام باقوم تھا، BAQUM، بے الف زبر با، کاف واو میم، باقوم، جو ایک اس کے بھی آنے کا مسئلہ یہ تھا، کہا یہ جاتا ہے، واقعہ اس کے پیچھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی درمیان میں ریکنسٹرکشن سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ریڈ سی کے شور پہ ایک گریشین شپ وہ آ کر مطلب ڈوب گیا، یا کہہ سکتے ہیں ٹکرا گیا. ایک گریشین شپ تھا جو آ کے ٹکرا گیا ریڈ سی کے شور پہ، جو کہ مکہ کا مشہور ہاربر تھا جس کا نام تھا شعیبہ. وہاں پر آ کر وہ ڈھہ گیا، وہ شپ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. اور اس کا جو کمانڈر تھا، اس کا جو کیپٹن تھا جس کا نام باقوم تھا، وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا، اس سے بھی مدد لیا گیا. اور جو شپ کا جو ٹمبر تھی، جو لکڑیاں تھیں، وہ ولید بن مغیرہ نے پرچیز کر لیا. لہٰذا اس طرح سے کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، ہر قبیلے کے لوگ شامل ہوئے خانہ کعبہ کے کنسٹرکشن کے لیے، دوبارہ سے اس کے تعمیر کے لیے، اس میں حصہ لینے کے لیے. لیکن مسئلہ تب آیا کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھنے لگیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ میں ایک جگہ پہ مقام ہے، یعنی دیوار پہ حجر اسود لگا ہوا ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے پتھر. اسود یعنی کالا اور حجر مطلب پتھر. تو یہ کالا پتھر لگا ہوا ہے، جس کے لیے روایت میں کہ جب بھی کوئی حج کرنے جائے گا اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتا ہے. تو اب بھائی کروڑوں کے مجمع میں حجر اسود کو بوسہ دینا تو بہت مشکل ہے، لہٰذا دور سے بھی لوگ اس کی زیارت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک پارٹیکولر ایریا بتایا گیا کہ اس کے ود ان دس لمٹ، اس باؤنڈری کے اندر آپ اگر کھڑے ہیں تو دور سے ہی آپ حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں. بہرحال حجر اسود کو بوسہ لیا جاتا ہے. اس حجر اسود کی بھی اپنی ایک کہانی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے وہ آسمان سے یعنی جنت سے نازل ہوا تھا اور خانہ کعبہ میں لگایا گیا تھا، اور بہت سی بہرحال اس کے بارے میں سٹوری ہے. تو بہرحال ایک یہ بھی عظمت کی بات ہے، ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر، پھر اس میں یہ کہ حجر اسود کو کس قبیلے اور کس شخص نے خانہ کعبہ میں لگایا ہے. جب حجر اسود کو لگانے کی بات آئی، دیوار میں نصب کرنے کی بات آئی، تو تنازع یہاں پر ہو گیا، کنٹروورسی یہاں پہ ہو گیا کہ ہر قبیلے کا انسان یہ چاہتا تھا کہ ہم لگائیں. اگر بھئی ہمارے قبیلے کا کوئی انسان لگائے گا تو کل کو ہم اس پہ فخریہ کہیں گے کہ حجر اسود کو نصب کرنے والے، خانہ کعبہ میں لگانے والے ہم اور ہمارے قبیلے کے لوگ تھے. لہٰذا ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ فوقیت لینا چاہتا تھا. تو ان میں حالانکہ بات بہت ہی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، لیکن ان میں تنازع ہو گیا، ان میں کنٹروورسی ہو گئی، اور ایسی کنٹروورسی کہ 4 سے 5 دن تک خانہ کعبہ کا کام کنسٹرکشن کا رک گیا، بالکل کوئی کام نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ یہ تھا کہ اب لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کی حالت پیدا ہو جائے گی. تو اب کیا کیا جائے، اس تنازع کو کیسے پورا کیا جائے. ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی. تو ابو امیہ مخزومی ایک جو بزرگ تھے وہاں پہ موجود تھا، اس نے یہ کہا کہ اس تنازع کو، اس کنٹروورسی کو، بھئی کیسے، کب تک کام رکا رہے گا، 4 یا 5 دن ہو گئے ہیں، کام رکا ہوا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم کسی کو حکم بنا لیتے ہیں، ہم کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، ہم کسی کو آربیٹریٹر بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان میں یہ فیصلہ کرے کہ کون شخص یا کس قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ میں حجر اسود دے گئے. اب یہ تو ہے نہیں کہ سب لگا لے، کون لگائے گا. تو
ये फैसला कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक आर्बिट्रेटर, एक हकम, एक सालिस हो जो इसका फैसला करे कि कौन सा कबीला या कौन से लोग इसको हजर अस्वद को खाने काबा में लगाएंगे। लेकिन अब बात तो बहुत ही अच्छा फैसला था और सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन कौन? भाई किस कबीले का इंसान ये डिसाइड करेगा? अब इस पे भी एक बात बहस हुई कि कौन वो शख्स होगा जो ये डिसाइड करे कि किस कबीले का कौन शख्स हजर अस्वद को खाने काबा में लगाएगा। तब यहाँ पे डिसीजन हुआ कि जो खाने काबा की बाउंड्री है उसका जो मेन एंट्रेंस था, जिसका नाम था बाबे बनी शैबा, क्या था उसका? बाब दरवाजे का नाम था बाबे बनी शैबा का जो इंसान इसके मेन इंटरेस्ट बाब बनी शैबा से सबसे पहले दाखिल होगा, वही ये फैसला करेगा कि खाने काबा में हजर अस्वद कौन लगाएगा। सब लोग बैठ के इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही लम्हे के बाद जिस वक्त उस वक्त ये काम जिस वक्त हो रहा था, उस सब डिसीजन हो रहा था, वहाँ पे हुजूर ख़त्म मतवा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। जैसे ये हुआ कि जो इस गेट से आएगा वो फैसला करेगा, उसके थोड़े ही लम्हे के बाद हुजूर ख़त्म मतवा तशरीफ़ ले आए उस दरवाजे से। और जैसे ही उन लोगों ने नबी पाक को आते देखा, सब ने एक ज़बान होके कहा, हाज़ा मीन रज़अना हाज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या कहा कि ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अमीन हैं, अरे ये तो अमानतदार हैं, हम इनके फैसले से बिल्कुल राज़ी हैं, जो भी ये फैसला करेंगे हमें वो फैसला कबूल है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मामला क्या है, ये तनाज़ुर हो गया, ये कंट्रोवर्सी हो गई है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाज़ रवायत के एतबार से, कि खुद अपनी रिदाए पाक बिछा दी, यानी जो आपने रिदा ओढ़ रखी थी, या एक चादर मंगवाई, और आपने एक चादर मंगवाने के बाद हजर अस्वद को उस चादर में रख दिया, और फिर तमाम कबीले के जो बड़े बड़े कबीले थे उनके सरदारों को बुलाया और कहा कि सब लोग चादर के कोने को पकड़ ले। जगह जगह से एक कबीले के सरदार ने एक कोना, एक दूसरे ने दूसरा कोना, तीसरे ने तीसरा कॉर्नर, और जहाँ जहाँ से जगह मिली थी जो बड़े सरदार थे कबीले के, उन सब को उसमें शामिल किया। और अब इस चादर को उठाकर उस दीवार के करीब तक ले आए जिसमें हजर अस्वद लगाना है। वो सरदारों ने सब ने उस चादर को पकड़ के हजर अस्वद को उस दीवार तक लेकर आए जहाँ पर वो हजर अस्वद लगाना था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठाकर हजर अस्वद को खाने काबा में लगा दिया, और सबको ये फैसला बिल्कुल पसंद आया। और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना जो खूंरेज़ी पैदा होने वाली थी, लड़ाई झगड़ा तनाज़ुर 4 या 5 दिन का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटे से फैसले के ज़रिए से वो तनाज़ुर, वो कंट्रोवर्सी सॉल्व हो गई। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 35 साल थी, 35 ईयर ओल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 साल की उम्र में, जब आप नबी नबूवत का आपने ऐलान नहीं किया, इस तरह से आपने अपनी हिकमत अमली से एक बहुत बड़े आने वाले, हालांकि हमारे लिए इस वक्त ना 21st सेंचुरी में और इस आलम में सुनना और समझना बहुत आसान है कि कौन सा बहुत, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तनाज़ुर पैदा हो गया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़ैसले के ज़रिए से, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से टाल दिया। इंशाअल्लाह अगली बार हम लोग मिलेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और दिलचस्प वाक़यात के साथ। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, अपनी दुआएं हमें दीजिए, और मुमकिन हो तो हमारी इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें कहें कि वो हमारे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।